وزن ہیں۔ یا رسول اللہ کون سی دو چیزیں چھوڑی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اپنی اطرت اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب، اپنی اطرت اہل بیت۔ کامیابی چاہتے ہو، ہدایت چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو تو ان دونوں چیزوں کے ساتھ متمسک ہونا پڑے گا۔ اب جس نے فقط قرآن کو تھاما، اہل بیت کو چھوڑ دیا، وہ بھی کامیاب نہیں ہوں گے، اور جنہوں نے فقط اہل بیت کو پکڑا، قرآن کو چھوڑ دیا محمد کے فرمان کے مطابق، وہ بھی کامیاب۔ ان دونوں چیزوں کو بیک وقت پکڑنا پڑے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ جتنا قرآن ضروری اتنی ہی اہل بیت ضروری۔ یا رسول اللہ یہ دونوں چیزیں کیوں چھوڑی ہیں اور دونوں چیزیں ہم وزن ہیں؟ تو محمد نے فرمایا کہ میری اہل بیت قرآن کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ دونوں چیزیں ضروری اس لیے ہیں کہ میری اہل بیت قرآن کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گی، اور میری اہل بیت کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میری اہل بیت کی حیثیت پوچھنی ہے تو قرآن سے پوچھنا۔ قرآن نے قصیدے پڑھنے ہیں میری اہل بیت کے۔ اچھا قرآن تو قصیدے پڑھتا ہے آپ کی اہل بیت کے، تو آپ کی اہل بیت کا کیا تعلق ہے قرآن کریم کے ساتھ؟ محمد فرماتے ہیں اگر میری اہل بیت نہ ہوتی قرآن باقی نہ ہوتا۔ قرآن کی بقا کے لیے میری اہل بیت کا ہونا ضروری ہے۔ اب خوش نصیب ہیں شیعوں، خوش نصیب ہو کہ محمد کے بعد ایسے ہادی کے دامن کو سنبھالا ہے کہ جس نے منبر پہ بیٹھ کے یہ دعویٰ کیا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ یہ باتیں بھی سننی ہیں۔ کیا دعویٰ کیا ہے میرے مولا نے؟ علی فرماتے ہیں پوچھو پوچھو مجھ علی سے جو پوچھنا چاہتے ہو، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ حسرت بھرے جملے ملتے ہیں علی کے، حسرت بھرے جملے ملتے ہیں۔ علی فرماتے ہیں میں جتنا بڑا عالم تھا کسی نے مجھ علی سے علم نہ لیا۔ علی فرماتے ہیں میں جتنا بڑا کریم تھا کسی نے میرے سامنے اتنا اپنی ضرورت کو بیان نہ کیا۔ پوچھو مجھ علی سے جو پوچھنا چاہتے ہو، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ میں علی زمین کے مقابلے میں آسمان کے راستے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ میرے مولا کے اس فرمان کا قطعاً، میرے مولا کے اس جملے کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ زمین کے راستے کم جانتا ہوں، آسمان کے راستے زیادہ جانتا ہوں، نہیں۔ میرے مولا نے زمین کے ساتھ ساتھ آسمان کا بھی تذکرہ کیا، اور زمین کے ساتھ آسمان کا تذکرہ کیا ہی اسی لیے کہ جتنا زمین والوں کو میری ہدایت کی ضرورت ہے اتنا ہی عرش والوں کو بھی میری ہدایت کی ضرورت ہے، اور میری ہدایت کے بغیر زمین والوں کا بھی گزارا نہیں، میری ہدایت کے بغیر آسمان والوں کا بھی گزارا نہیں۔ میں علی
علی زمین والوں کے لیے بھی ہادی ہوں، میں علی آسمان والوں کے لیے بھی ہادی ہوں۔ ایک واقعات کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، علی آسمان والوں کے لیے ہادی کیسے؟ ایک مرتبہ سید الملک جبرائیل خدمت محمد مصطفیٰ میں حاضر ہوا۔ جب محمد کی خدمت میں حاضر ہوا، جب علی ابن ابی طالب آئے محمد کے سامنے، تو جبرائیل تعظیماً کھڑا ہو گیا۔ علی آئے، علی آئے۔ اب جب جبرائیل تعظیماً کھڑا ہوا تو محمد مصطفیٰ جانتے تو تھے نا، یہ دنیا والوں کو بتانے کی خاطر محمد نے سوال کیا، جبرائیل میرے بھائی علی کو بھی جانتے ہو؟ آپ مطمئن ہو کے سن رہے ہیں یا حیران ہو کے مجھے نہیں معلوم، لیکن میں نے پڑھنا اسی انداز میں ہے۔ محمد نے فرمایا جبرائیل میرے بھائی علی کو بھی جانتے ہو؟ جبرائیل نے کہا آقا جس طرح میں جانتا ہوں کوئی جانتا ہی نہیں۔ جبرائیل کیسے جانتے ہو میرے بھائی علی کو؟ جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ، جب خدا نے مجھے خلق فرمایا، جب میں خلق ہو گیا تو خداوند عالم نے مجھ سے سوال پوچھا، جبرائیل اتنا تو بتا دے تو کون ہے میں کون ہوں؟ خدا نے مجھے خلق فرمایا، مجھ سے سوال پوچھا، اتنا تو بتا دے تو کون ہے میں کون ہوں؟ جب میں خلق ہو گیا مجھے پتا ہی نہ تھا کہ اس سوال کا جواب کیسے دینا ہے۔ میں نے کہا کہ انت انت و انا انا، تو ہے، میں ہوں۔ جب خدا نے دوسری مرتبہ پوچھا بتا تو صحیح تو کون ہے میں کون ہوں، میں نے دوسری مرتبہ بھی یہی جواب دیا کہ تو ہے، میں ہوں۔ اس وقت سید الملک جبرائیل نے کہا آقا و مولا، ایک نورانی شخصیت کا مالک میرے قریب آ کے مجھے اتنا کہا، جبرائیل خدا کو ایسے جواب نہیں دیا جاتا، خدا کو یہ کہو انت رب الجلیل انا عبدک الذلیل و اسمی جبرائیل، تو رب جلیل ہے، میں تیرا ذلیل بندہ ہوں اور میرا نام جبرائیل ہے۔ یا رسول اللہ، وہ نورانی شخصیت کا مالک کوئی اور نہ تھا، تیرا بھائی علی تھا۔ محمد کے بعد علی جیسا ہادی کوئی نہیں۔ محمد کے بعد اگر امت پیغمبر علی کے دروازے پر جھک جاتی، اچھا یہ جہنم کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ جہنم کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ اگر ہمارے الفاظ ہوں تو ہمارے الفاظ پہ شک و شبے کی گنجائش ہے۔ محمد کا فرمان ہے، سرکار فرماتے ہیں لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لم یخلق اللہ النار۔ سرکار فرماتے ہیں اگر روئے زمین پر رہنے والے تمام کے تمام انسان میرے بھائی علی کی محبت پہ متحد ہو جاتے، خدا جہنم پیدا ہی نہ کرتا۔ تو بات تو واضح ہو گئی، جہنم ہے ہی ان کے لیے جن کے دلوں میں علی کے لیے محبت نہیں، بلکہ محبت کی جگہ پہ دشمنی ہے، عداوت ہے، نفرت ہے۔ اس دنیا کے اندر رہنے والے مسلمان جتنے بھی ہیں، پوری توجہ چاہتا ہوں، اس دنیا کے اندر رہنے والے تمام کے تمام مسلمانوں کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنا موقف بیان کریں۔
اپنا نقطہ نظر بیان کریں. میں دنیا والوں کو ہمیشہ اتنا ہی کہتا ہوں کہ بابا یا ہمیں سمجھاؤ یا ہم سے سمجھو، یا ہمیں سمجھاؤ یا ہم سے سمجھو. اب مسئلہ کیا ہے؟ وہ ہمیں سمجھا سکتے نہیں. ابھی بھی اتنی توجہ نہیں ہوئی جتنی میں چاہتا ہوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمیں سمجھا سکتے نہیں، ہم سے سمجھنا چاہتے نہیں. وہ جب ناراض ہوتے ہیں تو سیدھا جا کے تھانے پہ علی کی شریف رعایا کے اوپر ایف آئی آریں کٹواتے ہیں. او بابا یہ ایف آئی آروں کا ڈر ہمیں نہ دینا. علی کے نوکر کسی ایف آئی آر سے نہیں ڈرتے. ہم شریف ضرور ہیں، بزدل نہیں. یہ تھانے کا ڈر ہمیں نہ دینا، یہ ایف آئی آر کا ڈر ہمیں نہ دینا. کیوں؟ کیونکہ ہم بھگوڑوں کے مرید نہیں، حیدر کرار کے مرید ہیں. اچھا اب یہ دنیا والے کہتے ہیں جی حضرت علی چوتھے نمبر پہ خلیفے ہیں. دنیا والے کہتے ہیں سن لیا کریں، محبت کے ساتھ سن لیا کریں، محبت کے ساتھ جواب بھی دے دیا کریں. یہ کہتے ہیں جی حضرت علی چوتھے نمبر پہ خلیفے، حضرت علی چوتھے نمبر پہ خلیفے. یہ لوگ کہتے تو ہیں کہ علی چوتھے نمبر پہ خلیفے، لیکن مانتے چوتھے نمبر پہ پھر بھی نہیں. کہتے ہیں چوتھے نمبر پہ، مانتے پھر بھی نہیں. میں کہوں گا یا علی تیری اپنی قسمت کہ خلافت کے حوالے سے بھی تو چوتھے نمبر پہ، اور حضرت ابو طالب کے بیٹوں کے حوالے سے بھی تو چوتھے نمبر پہ. اب میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. چوتھے نمبر پہ آنا اس کا یہ مطلب نہیں کہ فضیلت کم ہو جاتی ہے. چوتھے نمبر پہ آنے سے اس کا یہ مطلب نہیں کہ فضیلت کم ہو جاتی ہے. آدم پہلے آیا تھا، نوح پہلے آیا تھا، شیش پہلے آیا تھا، دانیال پہلے آیا تھا، ہود و لوط پہلے آئے تھے، ابراہیم و اسماعیل پہلے آئے تھے، یحییٰ و زکریا پہلے آئے تھے، عیسیٰ و موسیٰ پہلے آئے تھے، محمد ان سب سے آخر میں آیا تھا. میں بارگاہ توحید میں دست بستہ ہو کے اتنی التماس کرتا ہوں، خدایا جس محمد کو تو نے پیدا سب سے پہلے کیا، بھیجا سب سے آخر میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو خدا نے جواب دیا، آدم نبی سے لے کر عیسیٰ نبی تک محمد کے نوکروں کو پہلے بھیجا اسی لیے کہ دنیا اندازہ لگا لے کہ جس محمد کے نوکر اتنے باکمال ہیں تو خود محمد کتنا باکمال ہوگا. عقل کے اندھے ابھی تک ترتیب کے چکروں میں ہیں کہ جی علی چوتھے نمبر پہ. میں یہاں کہوں گا یا علی تیری اپنی قسمت، تیرا اپنا نصیب کہ حضرت ابو طالب کی اولاد کے سلسلے میں بھی علی آپ کا نمبر چوتھا ہے. لیکن یہاں ایک جملہ کہوں گا، قبلہ و کعبہ حافظ سید محمد حسنین آل اللہ مقامہ کا، علی پور والے، خدا انہیں غریق رحمت فرمائے، خدا ان کے درجات بلند فرمائے. حضرت ابو طالب کے 4 بیٹے ہیں، حضرت طالب، حضرت جعفر، حضرت عقیل، چوتھے نمبر پہ حضرت علی. 4 بھائی ہیں آپس میں،
4 بیٹے ہیں حضرت ابو طالب کے، اور ہر بھائی کے درمیان میں 10 سال کا فاصلہ ہے۔ سب سے بڑے حضرت طالب، اس کے بعد پھر حضرت جعفر، بعد میں حضرت عقیل، سب سے چھوٹے حضرت علی۔ اب چوتھے نمبر پہ جو آ گئے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ فضیلت باقی 3 کے مقابلے میں کم ہو گئی؟ یہ گھر سے نکلتے ہیں، ہر ایرے غیرے کو علی سے آ کے ملاتے ہیں، فلاں بھی علی جیسا، فلاں بھی علی جیسا، فلاں بھی علی جیسا۔ اب قبلہ جو جملہ فرمایا کرتے تھے، پوری توجہ چاہتا ہوں، ہیں چاروں کے چاروں ابو طالب کے بیٹے، ہیں چاروں کے چاروں جناب فاطمہ بنت اسد کے بیٹے، لیکن فضیلت میں باقی 3 علی کے برابر نہیں۔ اور دنیا کے جاہل انسان جب علی کی با فضیلت ماں کے، با فضیلت بیٹے فضیلت میں علی کے برابر نہیں، تو کسی بے فضیلت ماں کے بے فضیلت بیٹے فضیلت میں علی کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اچھا میرے جملے پہ توجہ ہونی چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ جی علی چوتھے نمبر پہ خلیفہ، لیکن مانتے پھر بھی۔ اس کی زندہ مثال ہے میرے پاس۔ یہ کچھ عرصہ پہلے، شاید گزشتہ سال، جو سابقہ صوبائی صدر تھے شیعہ علماء کونسل صوبہ سندھ کے، حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید ناظر عباس تقوی۔ اذان آ رہی ہے؟ اچھا جب تک یہ اذان چل رہی ہو، آپ ایک مہربانی کریں، ذرا درود پڑھتے رہیے محمد و آل محمد کے اوپر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ صلوات ایک عظیم عبادت ہے، جب تک یہ اذان ختم نہیں ہوتی محبت اور شفقت کا اظہار فرمائیں، درود شریف پڑھتے رہیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اچھا یہ گئے ہوئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، بیت اللہ کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر علامہ سید ناظر عباس تقوی نے ہاتھوں میں پرچم اٹھایا ہوا تھا، نام لکھا ہوا تھا حضرت علی ابن ابی طالب کا، پرچم اٹھایا ہوا تھا، نام لکھا ہوا تھا امام المتقین کا، سید الموحدین کا، مسلمانوں کے چوتھے خلیفے کا۔ چوتھا کہتے ہیں نا، چوتھے خلیفے کا نام لکھا ہوا تھا اس پرچم پہ۔ اس جرم کی سزا میں علامہ سید ناظر عباس تقوی کو چند ہفتوں تک میرے خیال میں جیل میں ڈالا گیا۔ علی کے نام کا لکھا ہوا پرچم تو نے
خانہ کعبہ کے سامنے کیوں اٹھایا؟ اگر علی کو چوتھے نمبر پہ مانتے تھے تو پھر FIR کیوں کٹوائی ناظر تقوی کے اوپر؟ تھا تو تم مسلمانوں کا چوتھا خلیفہ، کہتے ہیں مانتے پھر بھی نہیں۔ اچھا آپ کتنے نمبر پہ مانتے ہیں مولا کو خلیفہ؟ جی اب تھوڑا سا حوصلہ رکھیے گا، تھوڑا سا اللہ کی طرف سے بھی چوتھا، تھوڑا سا ماشاءاللہ یہ پہنچ گئے، تھوڑا سا حوصلہ رکھیے گا۔ اپنے اصحاب اپنے چاہنے والوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر میرے مولا نے اعتراف کیا کہ میں علی 3 کے بعد چوتھے نمبر پہ خلیفہ ہوں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ میں نے پہلے کہا تھوڑا سا حوصلہ رکھیے گا، اعتراف کرنے والا کوئی اور نہیں، میرا مولا ہے، میرا حاکم، میرا سردار۔ ہم سب کی جانیں علی کی جوتی پہ قربان۔ علی آقا نے فرمایا کہ میں 3 کے بعد چوتھے نمبر پہ خلیفہ ہوں۔ تو جس طرح ہم یہاں پہ مر مٹنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ علی محمد کے خلیفہ بلا فصل ہیں، تو جب یہ اعتراف خود میرے مولا نے کیا کہ میں 3 کے بعد چوتھے نمبر پہ خلیفہ ہوں، تو جتنے بھی میرے مولا کے اصحاب، میرے مولا کے چاہنے والے وہاں موجود تھے، پریشان ہو کر کہنے لگے یا علی یہ کیسا اعتراف کر لیا ہے؟ ہم تو آپ کو پہلے نمبر پہ رکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں چوتھے نمبر پہ ہوں۔ تو میرے مولا نے فرمایا ہاں ہاں صحیح تو کہہ رہا ہوں کہ میں علی 3 کے بعد چوتھے نمبر پہ خلیفہ ہوں۔ تو چاہنے والوں نے کہا یا علی تجھے قسم ہے تیری بلندیوں کی، تجھے قسم ہے تیری عزت و عظمت کی، مزید ہمیں امتحان میں نہ ڈال، اپنے جملے کو واضح کر۔ تو میرے مولا نے فرمایا میں اس سلسلہ خلافت کی بات کر رہا ہوں جس سلسلہ خلافت میں پہلے نمبر پہ خلیفہ حضرت آدم ہے، دوسرے نمبر پہ خلیفہ حضرت داؤد ہے، تیسرے نمبر پہ خلیفہ موسیٰ کا جانشین حضرت ہارون ہے۔ علی فرماتے ہیں اس سلسلہ خلافت میں ان 3 کے بعد میں علی چوتھے نمبر پہ خلیفہ ہوں۔ میرے مولا کے اس جملے سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ سلسلے 2 ہیں، خلافت کے سلسلے 2 ہیں۔ ایک الہی خلافت کا سلسلہ ہے، ایک لوگوں کی بنائی گئی خلافت کا سلسلہ ہے۔ علی فرماتے ہیں اگر میری منزل کا تعین کرنا ہے تو لوگوں کی بنائی ہوئی خلافت کے سلسلے میں مجھ علی کو نہ دیکھنا، بلکہ اس سلسلے میں دیکھنا کہ جس سلسلے میں پہلے نمبر پہ آدم، دوسرے پہ حضرت داؤد نبی، تیسرے پہ محمد کا جانشین حضرت ہارون۔ اگر میری حیثیت کو سمجھنا چاہتے ہو تو الہی سلسلہ خلافت میں مجھے دیکھنا، لوگوں کی بنائی گئی سلسلہ خلافت میں نہ دیکھنا۔ اب جملہ کہنے لگا ہوں۔ علی فرماتے ہیں جس سلسلے کے بنانے والے دنیا والے ہیں اس سلسلے میں کبھی بھی مجھے نہ لے آنا۔ کیوں؟ پوری توجہ چاہتا ہوں، بیدار ہو کے یہ جملے سنیے گا۔ جس سلسلے کو دنیا والوں نے بنایا ہے اس سلسلے میں کبھی بھی مجھ علی کو نہ لے آنا۔ کیوں؟ سرکار فرماتے ہیں ان کی حیثیت ہی نہیں کہ میرا مقابلہ کر سکیں۔ علی فرماتے ہیں یہ جاہل ہیں، میں علی عالم ہوں۔ علی فرماتے ہیں یہ خاطی ہیں، میں علی معصوم ہوں۔ علی
فرماتے ہیں یہ گناہگار ہیں، میں پاکیزہ کردار ہوں، بیدار ہو کے سننا۔ علی فرماتے ہیں ان کی حیثیت ہی نہیں کہ مجھ علی کا مقابلہ کریں۔ علی فرماتے ہیں یہ بت پرست ہیں، میں علی بت شکن ہوں، ان کی حیثیت ہی نہیں کہ مجھ علی کا مقابلہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی پیدائش مشرکوں کے گھر میں ہوئی ہے، میری گھر میں ہوئی ہے۔ دنیا والوں کے ساتھ ہمارا اعتراض ہے، اختلاف ہے، فقط اسی ایک چیز کے اوپر۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ بابا یا ہم سے سمجھو یا ہمیں سمجھاؤ۔ اختلاف ہمارا فقط اتنا ہے، میں مؤدبانہ ہر کسی کی خدمت میں میں حق رکھتا ہوں، بحیثیت مسلم، بحیثیت انسان، بحیثیت شیعہ والوں سے ایک سوال پوچھوں۔ بابا عالم کی جگہ پہ عالم کو بٹھایا جاتا ہے نا، استاد کو بٹھایا جاتا ہے۔ کسی سکول کا ہیڈ ماسٹر ہو تو ہیڈ ماسٹر کی کرسی پہ کسے بٹھائیں گے؟ اسے بٹھائیں گے جو ہیڈ ماسٹر ہوگا۔ کالج کے پرنسپل کی کرسی پہ کسے بٹھائیں گے؟ پرنسپل کو بٹھائیں گے۔ یا کرسی پرنسپل کی ہو، آپ چپڑاسی کو ہاتھ سے پکڑ کے پرنسپل کی کرسی پہ بٹھا دیں گے؟ کیا کریں گے؟ پرنسپل کی کرسی پہ پرنسپل ہونا چاہیے، ہیڈ ماسٹر کی کرسی پہ ہیڈ ماسٹر ہونا چاہیے، عالم کی جگہ پہ عالم ہونا چاہیے۔ اختلاف تو فقط اتنا ہے کہ محمد کے بعد محمد کے منبر پہ محمد جیسے کو بٹھاؤ، ہر ایرے غیرے کو نہ بٹھاؤ۔ اب محمد اس منبر پہ بیٹھا کرتے تھے، جس جگہ پہ بیٹھتے تھے اس جگہ کو چھوڑ کے نیچے اس منبر کے 3 زینے ہوتے تھے، 3 زینے۔ پہلے زینے پہ پاؤں رکھتے محمد مصطفیٰ، اس کے بعد دوسرے پہ قدم رکھتے، پھر تیسرے پہ قدم رکھتے، چوتھے زینے پہ بیٹھتے خود محمد مصطفیٰ۔ پوری توجہ چاہتا ہوں۔ حضرت پیغمبر کے ظاہراً اس انتقال اور وصال کے بعد مسلمانوں نے اپنی طرف سے خلیفہ اول کا انتخاب کیا۔ ہم صحابہ کے دشمن بھی نہیں، یہ بھی ایک تہمت لگائی جاتی ہے علی کے شریف نوکروں کے اوپر۔ ہم صحابہ کے بے ادب نہیں، ہم صحابہ کے گستاخ نہیں، ہم بے ادب اس کے ہیں جو بطول کا بے ادب ہے، ہم گستاخ اس کے ہیں جو بطول کے شان میں بے ادبی کرتا ہے۔ ہم کسی صحابی کے بے ادب نہیں، ہم صحابی کہتے ہی اسے ہیں اور جس سے محمد کی بیٹی بطول راضی ہو۔ صحابہ کے قدموں کی خاک، یہ جملہ میرا نہیں، میرے دادا مرحوم مولانا عبدالحمید چانڈیو کا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم صحابہ کے نوکر ہیں، صحابہ کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، لیکن ہم صحابی کہتے ہی اسے ہیں جس سے بطول راضی ہو۔ اب بطول کے راضی ہونے کا دستخط تم دکھاؤ، نوکر ہم بن جاتے ہیں۔ ہم نے کب انکار کیا ہے کہ حضرت ابو بکر نے کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ ہم نے کب انکار کیا ہے کہ حضرت ابو بکر مسلمان نہیں ہوئے تھے؟ ہم نے کب انکار کیا ہے؟ تہذیب کے دائرے کے اندر رہ کر گفتگو کروں گا، تہذیب کے دائرے کے اندر رہ کر گفتگو کروں گا، اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کر گفتگو کروں گا۔ ایک ایک جملہ میرا تہذیب کے دائرے کے اندر ہوگا، اخلاق کے دائرے کے اندر ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ بد تہذیبوں کا مرید ہی نہیں، بد
तहजीबों के दरवाजे पर गया ही नहीं, या जुमला तब्दील करूं, बद तहजीबों का दरवाजा मैंने आज तक देखा ही नहीं। हमने कब इनकार किया है कि वो सहाबी न थे? हमने कब इनकार किया है कि उन्होंने कलिमा नहीं पढ़ा था? हमने कब इनकार किया है कि वो मुसलमानों के खलीफे न थे? मुसलमानों का खलीफा होना और होता है, अल्लाह का खलीफा होना और होता है। मोहम्मद के इंतकाल के बाद खलीफा अव्वल हजरत पैगंबर की ताज़ीम में वहां बैठे जहां मोहम्मद के कदम हुआ करते थे। एक जीना नीचे, खलीफा अव्वल के इंतकाल के बाद दूसरे खलीफे की बारी आई तो दूसरे खलीफे ने पहले खलीफे की ताज़ीम में वहां आके बैठे जहां पहले खलीफे के कदम होते थे। मतलब एक जीना मजीद नीचे। दूसरे खलीफे के इंतकाल के बाद जब तीसरे खलीफे की बारी आई तो वो दूसरे की ताज़ीम में मजीद एक जीना नीचे आ गया। मतलब दूसरे खलीफे के कदमों वाली जगह पे आके बैठा। अब जीने तीन थे, तीनों के तीनों खत्म हो गए। तीसरे खलीफे के इंतकाल के बाद मुसलमान मजबूर होकर अली के दरवाजे पर आए। या अली, ये मिंबर इंतजार कर रहा है कि वारिस मिंबर मुझे रौनक बख्शे। मजबूर होकर दुनिया वाले आए। हजरत अली इब्ने अबी तालिब मिंबर की तरफ बढ़े। अब दुनिया वाले हैरान व परेशान। जीने टोटल थे 3। मोहम्मद की ताज़ीम में पहला खलीफा एक जीना नीचे बैठा, दूसरा खलीफा पहले की ताज़ीम में एक जीना और नीचे बैठा, तीसरा खलीफा दूसरे की ताज़ीम में मजीद एक जीना और नीचे बैठा। जीने टोटल थे 3, वो तो हो गए खत्म। दुनिया हैरान व परेशान। अली बैठेगा कहाँ पे? या ये कायनात कुर्बान करूं अली की इज्जत व अजमत पे। अली ने पहला कदम पहले सीने पे रखा। बेदार होकर जुमला सुनना। पहला कदम पहले सीने पे रखा, दूसरा पांव दूसरे सीने पे रखा, तीसरा कदम तीसरे सीने पे रखा। अली वहां आके बैठे जहां खुद मोहम्मद बैठा करता था। बैठने के बाद मजमे की तरफ रुख करके अली ने इतना कहा कि मोहम्मद के बाद मोहम्मद के मिंबर पे बैठने वाले सब के सब मोहम्मद के नौकर थे। मैं मोहम्मद का वारिस हूँ। और जिस ज़ात मुक़द्दस की विलादत बासआदत के हवाले से इस जश्न का प्रोग्राम रखा गया है, हक बनता है कि थोड़ा सा उसकी सीरत के ऊपर भी गुफ्तगू की जाए। हक बनता है। ज़ाकिरीन माशाल्लाह कसीदे पढ़ते हैं, पढ़ते रहें। कोई भी मौलवी किसी ज़ाकिर का मुखालिफ नहीं। कोई भी ज़ाकिर अहल बैत किसी मौलवी का मुखालिफ नहीं। मुखालिफत वो करता है जो मौलवी नहीं होता, मौलवी नुमा होता है। और मुखालिफत वो करता है जो ज़ाकिर नहीं होता, ज़ाकिर नुमा होता है। मौलवी भी इसी दर से मांगते हैं, ज़ाकिर भी इसी दर से मांगते हैं। और मांगते इसीलिए हैं कि हमें यकीन है कि जब इनके सदके मांगेंगे खुदा हमारी दुआ रद्द करेगा ही नहीं। ये जिस अली की मुनासिबत से, विलादत के मुनासिबत से ये प्रोग्राम है,
خدا نے امام بنایا، خدا نے معصوم بنایا، خدا نے ولی بنایا، خدا نے محمد کا جانشین بنایا، خدا نے قسیم النار والجنہ بنایا، خدا نے محمد کا بھائی بنایا، خدا نے علی کو زہرا کا حاکم بنایا، خدا نے علی کو حسنین کا بابا بنایا، خدا نے جتنے عہدے دیے، علی نے کسی عہدے کو اپنے لیے باعث عزت نہیں سمجھا۔ خدا نے جتنی عظمتیں عطا کی، علی نے کسی بھی عظمت کو اپنے لیے باعث عزت نہیں سمجھا۔ اللہ نے امامت دی، علی نے اسے اپنے لیے باعث عزت نہیں سمجھا۔ خدا نے ولی بنایا، علی نے ولایت کو اپنے لیے باعث عزت نہیں سمجھا۔ خدا نے محمد کا جانشین بنایا، علی نے اس جانشینی کو اپنے لیے باعث عزت نہیں سمجھا۔ خدا نے قسیم النار والجنہ بنایا، علی نے اس چیز کو اپنے لیے باعث عزت نہیں سمجھا۔ خدا نے زہرا کا حاکم بنایا، خدا نے زہرا کا حاکم بنایا، علی نے اس حکومت کو اپنے لیے باعث عزت نہیں سمجھا۔ علی سے پوچھو تو صحیح، امامت تیرے لیے باعث عزت نہیں، ولایت کو تو اپنے لیے باعث عزت نہیں سمجھتا، محمد کی جانشینی کو اپنے لیے باعث عزت نہیں سمجھتا۔ یا علی، کون سی چیز تیرے لیے باعث عزت ہے؟ تو علی ایک جملہ کہتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ علی فرماتا ہے، الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، خدایا علی کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے۔ اگر یہ بندہ ہونا اتنا لائق عزت نہ ہوتا تو علی کبھی بھی بندہ خدا ہونے پہ اپنے آپ کو لائق عزت نہ سمجھتا۔ علی کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ تیرا بندہ ہے۔ وَقَفَا بِي فَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا، علی کے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو علی کا خدا ہے۔ اب تیسرا جملہ جو میرے مولا نے فرمایا ہے، علی فرماتے ہیں، انت کما احب، خدایا تو ویسا ہی ہے جیسا علی چاہتا تھا۔ اس جملے پہ توجہ فرمائیے گا، خدایا تو ویسا ہی ہے جیسا علی چاہتا تھا، فجعلنی کما تحب، پس علی کو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ علی ویسا ہی ہے جیسا خدا چاہتا ہے، لیکن پھر بھی علی ابن ابی طالب نے یہ جملہ کیوں ارشاد فرمایا؟ جب علی یہ چاہتا ہے کہ علی کو ویسا بنا دے جیسا تو خدا چاہتا ہے، تو علی کے چاہنے والوں کی، علی کے نوکروں کی، ان حلالیوں کی، ان موالیوں کی چاہت کیا ہونی چاہیے؟ ہم سب کو مل کر آج کے اس دن مولا کی خدمت میں یہی جملہ کہنا چاہیے کہ یا علی، آپ تو ویسے ہی ہیں جیسے ہم چاہتے تھے، بس آج کے دن کا صدقہ ہم سب کو ویسا بنا دے جیسا تو علی چاہتا ہے۔ ایک اور فرمان ضروری سمجھتا ہوں، اپنے آقا و مولا کا آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں۔ علی کا نوکر نہ تو علی کا نافرمان ہوتا ہے، نہ خدا کا نافرمان ہوتا ہے۔ جو نافرمان ہوتا ہے اس کا نہ تو تعلق خدا کے ساتھ ہوتا ہے اور نہ ہی علی کے ساتھ ہوتا ہے۔ علی کا ماننے والا علی کی اطاعت کرتا ہے، علی کا فرما بردار ہوتا ہے، تابعدار ہوتا ہے، اطاعت گزار ہوتا ہے۔ میرے مولا کا ایک فرمان، یہ جس کے ذکر میں اتنا محبت کے ساتھ، اتنا شدت کے ساتھ یہاں پہ بیٹھے ہو، وہ علی فرماتا ہے کہ مجھ علی کو جنت کے مقابلے میں مسجد میں بیٹھنا زیادہ پسند ہے۔ یہ گفتگو بھی سنتے ہیں،
ओ बाबा इस गुफ्तगू पे गुफ्तगू करोगे, बोलोगे तो पता चलेगा कि दीन की खुशबू आ रही है। अली के फजाइल का कोई इनकारी नहीं। जिस अंदाज से अली की फजीलत सुनते हो, अली के फरामीन भी वैसे ही सुनो। अली फरमाते हैं कि मुझ अली को जन्नत के मुकाबले में मस्जिद में बैठना ज़्यादा पसंद है। इस रूए ज़मीन पे बसने वाले तमाम के तमाम इंसान नमाज पढ़ते हैं जन्नत की लालच में, रोज़ा रखते हैं जन्नत की लालच में, कुरान की तिलावत करते हैं जन्नत की लालच में, हज अंजाम देते हैं जन्नत की लालच में, ज़कात अदा करते हैं जन्नत की लालच में, वाजिबात अंजाम देते हैं जन्नत की लालच में, मुहर्रमात से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं जन्नत की लालच में। ओ दुनिया के इंसान, जिस जन्नत की लालच तुझे है, उस जन्नत में बैठने के मुकाबले में अली को बैठना ज्यादा पसंद है मस्जिद में। तो मैं खिदमत मासूम में दस्त बस्ता होकर इल्तिमास करूंगा, आका ओ मौला, इसकी वजह क्या है? दुनिया मर रही है जन्नत में बैठने के लिए, और आप फरमा रहे हैं कि जन्नत के मुकाबले में मस्जिद में बैठना मुझ अली को ज़्यादा पसंद है। इसकी वजह भी मौलाए मुत्तकियान ने बयान फरमा दी। अली फरमाते हैं इसकी वजह यह है, जन्नत में बैठने से अली का नफ्स राजी होता है, मस्जिद में बैठने से अली का रब राजी होता है। तो अली को खुश करना चाहते हो तो मस्जिद में ज़्यादा बैठना पड़ेगा। अब बैठने का ये मतलब नहीं कि बैठने के बाद फिर दुनियावी गुफ्तगू हो, गिला हो, गीबत हो, इल्ज़ाम तराशी हो, झूठ बोलना हो, नहीं। इस किस्म के आमाल की वजह से हत्ता अगर मस्जिद में बैठकर कोई हंसेगा, आमाल हब्त हो जाएंगे, आमाल ज़ाया हो जाएंगे। आखिरी जुमला, आपकी ज़हमत तमाम। अली के साथ मोहब्बत करने वाला पैदा ही जन्नत के लिए हुआ है। जन्नत बनी ही उसके लिए है जिसके दिल में अली की मोहब्बत। अब मेरे अल्फाज हों तो शक व शुबे की गुंजाइश। मोहम्मद ने फरमाया, या अली, अगर किसी को नूह नबी के बराबर उम्र मिले, पूरी पूरी रात खड़े होकर खुदा की इबादत में गुजारे, दिन को रोजा रखे, हज भी अंजाम दे, उहुद पहाड़ के बराबर सोना खुदा की राह में खर्च करे, या अली सफा और मरवा के दरमियान में दौड़ते दौड़ते मर जाए, अली अगर तुझे वली तस्लीम नहीं करता, जन्नत दूर की बात, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। तो मोहम्मद का ये फरमान बतलाता है, जन्नत बनी उसके लिए है जिसके दिल में अली की विलायत है, जिसके दिल में अली की मोहब्बत है, वो जाएगा जन्नत में ज़रूर। लेकिन अगर अली के चाहने वाले ने इस दुनिया में कुछ नाफरमानियाँ की हैं, कुछ गुनाह के काम सर अंजाम दिए हैं, अल्लाह की मासियत में मुब्तला हुआ है, तो बरोज़ महशर मुमकिन है कि थोड़ी सी लिटरेशन ज़रूर हो। फरिश्ते मुमकिन है इस अंदाज से धोएं अली के गुनहगार चाहने वालों को, जिस अंदाज से हमारी ख़वातीन सोटियों के ज़रिए से कपड़े धोती हैं। देहातों में सोटियों के ज़रिए से कपड़े धोती हैं, लेकिन मंजिल आखिरी क्या होगी? अली के चाहने वाले की जन्नत। अब जितने भी बैठे हो, अपने दिल पे हाथ रख के मुझे सवाल का जवाब देना, अली के साथ मोहब्बत करते हो या नहीं करते? करते हो या नहीं करते? मोहब्बत करते हो ना?
जन्नत जाने की उम्मीद है या नहीं? इंशाअल्लाह जरूर उम्मीद। अच्छा, यकीन है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, हम जितने भी हैं बरोज़ महशर मैदान महशर में पहुँचे, अली के हुबदार हैं, अली के चाहने वाले हैं, बरोज़ महशर मैदान महशर में पहुँचे और हमारी ये आँखें अली को ढूंढें कि अली आए और हमारी सिफारिश करे। सवाल पूछना चाहता हूँ, अली के साथ मोहब्बत का क्या यही कमाल है कि बरोज़ महशर हमारी आँखें अली को ढूंढें? कहता रहता हूँ कि अली के साथ मोहब्बत का ये कमाल नहीं कि हमारी आँखें ढूंढें कि मौला आओ और हमारी सिफारिश करो। अली के साथ मोहब्बत का ये कमाल नहीं। अली का अली जुमला कहने लगा हूँ। अली के साथ मोहब्बत का कमाल ये है कि बरोज़ महशर मैदान महशर में अली के नौकर, अली के चाहने वाले जैसे ही पहुंचते जाएं और जन्नत खुद ढूंढती हुई आए कि कहाँ है अली के हुबदार, कहाँ है बतूल के लाल हुसैन के अज़ादार। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मोमिन है, नवाज माशी का बेटा, अल्लाह खैर सिर्फ दो तीन दुआया कलिमात। परवरदिगार आलम तुझे वास्ता है अपने वली अली की इज़्ज़त व अज़मत का, तुझे वास्ता है मोहम्मद मुस्तफ़ा के इस जानशीन की फ़दीलत का। परवरदिगार आलम तमाम तर मुमिनीन व मुमिनात बिलखुसूस हाज़रीन की मुझ समेत जितनी भी दीनी दुनियावी शरई नेक हाजतें हैं अपनी बारगाह में कबूल फरमा। खुदावंदा जिनकी दुआएं मेरे ज़िम्मे हैं अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमा। परवरदिगार आलम हम सब को अपने आका व मौला अली इब्न अबी तालिब के नक्श कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा। हम सब को इमाम के किरदार को अपनाने की तौफीक अता फरमा। हमारी ख़वातीन को सीरत जनाब ज़हरा और सीरत जनाब सानिया ज़हरा पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम जितने भी मोमिनीन व मोमिनात अलील हैं, जितने भी मोमिनीन व मोमिनात अलील हैं, बिलखुसूस जिनकी शिफायाबी के लिए कहा गया है, बिलखस नवाज माशी का बेटा, मेरे बेटे समेत खुदावंद आलम तो अलीमुम बिदात सुदूर है, अला कुल्ल शैइन कदीर है। एक जुमला ज़रूर कहूँगा, खुदाया दिन तो आज खुशी का है, लेकिन फ़कत यही जुमला कहूँगा कि तुझे वास्ता है मोहम्मद के बाद अली की मज़लूमियत का। जितने भी मोमिनीन व मोमिनात अलील हैं, नवाज माछी के बेटे समेत, मुझ हकीर के बेटे काशिफ रज़ा समेत, परवरदिगार आलम इन तमाम को शिफा कुल्ली अता फरमा, तूल उम्र अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सेहत व सलामती अता फरमा। मुंतज़मीन ने ये जितना भी इंतज़ाम किया है, मुआविनीन में से जिस किसी ने जितना भी ताउन किया है, परवरदिगार आलम ये इंतज़ाम और उन मुआविनीन का ये ताउन अपनी बारगाह में कबूल फरमा। उन तमाम समेत हम सब के रिज़्क़ और रोज़ी में बरकत और वसअत अता फरमा। बार में लाल विलायत के ज़ुहूर में ताजील फरमा। इमाम के असहाब व अंसार में शुमार फरमा। हम सब की इन तमाम तर दुआओं को अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए एक मरतबा बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद।